لہجے میں علی کے جب اس نے عباس کے تیور دکھلائے، تب باغ فدا کے چوروں کو سفین کے منظر یاد آئے، محشر یوں اٹھایا زینب نے، محشر یوں اٹھایا زینب نے، بازاروں میں درباروں میں اسلام بچایا زینب نے، بازاروں میں درباروں میں۔ علیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الکریم وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پڑھے محمد آل محمد۔ عزیزان محترم و حاضرین مجلس سامعین گرامی، آپ کی بارگاہ میں سورہ مبارکہ ملک کی پہلی اور دوسری آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے اسی آیت کے ضمن میں پہلے بھی عرائض پیش کیے تھے آپ کی بارگاہ میں، مگر آج ارادہ ہے کہ کسی دوسرے زاویے سے آپ کی خدمت میں عرائض پیش کیے جائیں۔ توجہ میری طرف ہو تو انشاءاللہ کچھ عرائض بندہ پیش کرے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ارشاد خداوندی ہو رہا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، متبرک ہے، پاک ہے وہ ذات، مبارک کی مستحق ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں یہ ملک ہے۔ ملک کیا ہے؟ یعنی یہ دو جہان جو خداوند متعال کے خلق کردہ ہیں، یہ مکمل مخلوقات خداوند متعال کی خلق کردہ ہیں، یہ ساری مخلوقات اور سارے جہان جو ہیں خدا نے بنائے ہیں، سارے خدا کی قدرت میں ہیں۔ ابھی تبارک الذی بیدہ الملک یعنی پہلے مبارکباد پیش کی جا رہی ہے، مبارک جانا جا رہا ہے کس کو؟ اس چیز کو کہ خداوند متعال کی قبضہ قدرت میں ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں قرآن کریم میں کہ کافی آیات ایسی ملیں گی ہمیں کہ جہاں پہ خداوند متعال کو یہ کہ یعنی خداوند متعال کی اس خلقت کے بارے میں خدا کو تبریک پیش کی جا چکی ہے۔ جیسے کہ پہلے قرآن کریم سورہ فرقان آغا نے ذکر کیا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، پاک اور منزہ ہے وہ ذات، مبارک کا مستحق ہے وہ ذات جس نے قرآن کو نازل کیا اپنے عبد کے اوپر، اپنے بندے کے اوپر۔ اور ایک جگہ سورہ مومنون کی 14 نمبر آیت میں خداوند متعال کا ارشاد ہو رہا ہے، فتبارک الذی احسن الخالقین، مبارک ہے وہ ذات جس نے احسن خلقت کو خلق کیا۔ اور جب معصوم کی بارگاہ میں یہ عرض کی گئی کہ یا ابن رسول اللہ بتائیے کہ وہ احسن خلقت کون تھی، تو آواز آتی ہے معصوم کی کہ وہ چہاردہ معصومین کی ذوات مقدسہ تھی جو مبارک ہستیاں تھی۔
انہی کی خلقت کے بعد خدا مبارک کا مستحق قرار پایا. درود پڑھیں محمد آل محمد کی ذات پر. یعنی احسن خلقت ہے تو اہل بیت علیہ السلام کی زوات مقدسہ ہیں. جب خداوند متعال نے چاہا کہ دنیا پر اپنا خلیفہ بنائے تو اعتراض ہوا تھا فرشتوں کی جانب سے کہ جس کو بنا رہے ہو وہ ہے کہ جو فساد اور دنگا کرے گا، جو جھگڑے کرے گا، خون ریزی کرے گا. تو خداوند متعال کی آواز آئی تھی کہ جو میں خدا جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. انی اعلم ما لا تعلمون، تم نہیں جانتے. تو خداوند متعال کی نگاہ میں وہ بندے نہیں تھے جو فساد کرنے والے تھے. خدا جانتا تھا کہ ایک نمرود بھی آئے گا، ایک شداد بھی آئے گا، ایک فرعون بھی ہوگا، ابو لہب اور ابو جہل جیسے بھی ہوں گے. خدا جانتا تھا. فرشتوں نے فقط ان کو دیکھا تھا، اسی لیے اعتراض کر رہے تھے کہ بار الہ یہ تو فساد کریں گے، یہ تو جھگڑا کریں گے، یہ تو خون ریزی کریں گے. مگر خداوند متعال کی اگر نگاہ میں تھا تو خداوند متعال کے اپنے احسن خلقت نگاہ میں تھی. دیکھ رہا تھا خداوند متعال کہ ایک علی جیسا بندہ بھی اس دنیا میں آئے گا جو سجدے میں سر رکھ کے کہے گا فزت برب الکعبہ. اس خلقت میں ایسی خلقت بھی ہوگی میری جس کے اگر چہرے کو دیکھو تو عبادت شمار ہو جائے. اور رسول خدا مولا کائنات کی فضیلت میں بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سارے کمالات انبیاء آدم سے عیسیٰ تک کے اگر دیکھنے ہوں تو علی ابن ابی طالب کی طرف دیکھو. اگر آدم کے علم کو دیکھنا ہے، نوح کے حلم کو دیکھنا ہے، موسیٰ کی ہیبت کو دیکھنا ہے، عیسیٰ کے زہد کو دیکھنا ہے تو پھر علی ابن ابی طالب کی طرف دیکھو. یعنی سارے کمالات انبیاء اگر سمٹ جائیں تو علی ابن ابی طالب بنتے ہیں. خداوند متعال اس احسن خلقت کو بنانے پر مبارک کا مستحق ہے. اور آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ بیدہ الملک، یہ ساری کائنات جس کے قبضہ قدرت میں ہے. ابھی یہاں پہ بیدہ ہی سے مراد اگر کوئی لے کے ظاہری ہاتھ تو پھر دوسری آیات کا کیا ترجمہ ہوگا کہ ید اللہ فوق ایدیہم. قبضہ قدرت اس سے مراد ہے. ید سے مراد خداوند متعال کی قدرت کاملہ ہے کہ جس میں یہ ساری کائنات ہے. اور اسی طرح مولا کائنات کی فضیلت میں بیان کیا گیا کہ ید اللہ ہے، یعنی علی ابن ابی طالب اللہ کی قدرت کاملہ کے وارث ہیں. علی جو بھی کام انجام دیتے ہیں، اگر جنگ میں لڑتے ہیں تو خدا کی خاطر لڑتے ہیں، اور لڑتے بھی ایک حساب کے ساتھ ہیں. توجہ ہے میرے ساتھ آپ کی؟ حساب و کتاب کے ساتھ لڑتے ہیں. جو ایک جنگ کے بعد یعنی جنگ صفین میں ایک مرتبہ جب بیٹھتے ہیں تو مالک اشتر ایک مزاحیہ انداز میں کہتا ہے یا مولا یا امیر المومنین آج آپ نے کتنوں کو شہید، کتنوں کو واصل جہنم کیا؟ تو مولا کی آواز آتی ہے کہ میں نے 100 آدمیوں کو واصل جہنم کیا. مالک اشتر کہتے ہیں کہ امیر المومنین میں نے 300 آدمیوں کو واصل جہنم کیا ہے. تو آواز مولا کائنات آتی ہے مالک اشتر تمہاری جب تلوار چلتی ہے تو یہ نہیں دیکھتی کہ آگے والا کون ہے. توجہ ہے میرے پاس؟ تم یہ نہیں دیکھتے، تم تلوار چلاتے ہو فقط یہ دیکھ کر کہ یہ مخالف ہے، یہ ہم سے لڑنے آیا ہے، دشمن ہے. مگر علی کی جب ذوالفقار چلتی ہے تو پھر علی کی ذوالفقار کو اتنا شعور ہے کہ کس پر چلنی ہے. یعنی وہ 7 پشتوں تک اس بندے کو دیکھتی ہے کہ آیا اس کی 7 پشتوں میں بھی کوئی علی والا پیدا ہونے والا ہے تو پھر اس کو چھوڑ دیتی ہے. اگر نہیں ہوتا تو پھر اس کو واصل جہنم کرتی ہے. صلوات پڑھے محمد اور محمد. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اب یہی آیت جو کافی مرتبہ ذکر ہوئی ہے قرآن کریم میں، وہو علی کل شیء قدیر. اب شیء سے ہماری لغت میں، ہماری زبانوں میں جو چیز معنی لیا جاتا ہے کہ ایک معمولی سی چیز، شیء. عربی میں بھی اس چیز کو ہی کہتے ہیں. مگر خداوند متعال کے کیا کہنے کہ خداوند متعال
اس آیت میں ہی اپنی قدرت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ جس کو تم شے سمجھتے ہو، خداوند متعال کے نزدیک ساری آسمان و زمین، یہ دریا، یہ چرند، یہ پرند، سارے یہ چیز کی مانند ہیں، یعنی اس کے آگے کچھ بھی نہیں۔ آپ آسمان کو کتنا بھی عظیم سمجھیں، یہ ساری خلقت کو آپ کتنا بھی عظیم سمجھیں، مگر خدا کے نزدیک یہ ایک شے سے زیادہ ارزش نہیں رکھتا، یعنی اتنی قدرت رکھتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ آگے ارشاد خداوندی ہوتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس پہ میں نے گفتگو کی ہوئی ہے۔ خداوند متعال اپنی خلقت کو بیان کر رہا ہے۔ اب پہلے خلقت کی طرف اشارہ کیا کہ احسن خلقت وجود میں آئی، اب کہہ رہا ہے الذی خلق الموت، جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا۔ اور یہ حسین امتزاج کو میں نے بیان کیا تھا اپنی مجلس میں کہ پہلے موت کا ذکر کر رہا ہے، اس کے بعد حیات کا ذکر کر رہا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ خداوند متعال بشر کو اپنی حقیقت کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ جانو تمہاری حقیقت موت ہے، چاہے یہاں پر 50 60 70 80 100 سال کی عمر پالو، مگر بالآخر تمہیں موت آئے گی۔ خداوند متعال حقیقت کی طرف متوجہ کر رہا ہے اپنے بندے کو کہ جان لو یہاں پر تم جو آئے ہو لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم امتحان اور آزمائش کی خاطر پیدا کیے گئے ہو کہ یہاں پر رہ کر ایک کمرہ امتحان کا تصور کر کے پھر جو دنیا میں کرنا چاہتے ہو امتحان کے طور پر کرو، پھر جو تمہارا احسن عمل ہوگا ہم وہی قبول کریں گے، تمہارے احسن عمل کو قبول کیا جائے گا۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انما خلق الدنیا واہلھا لیبلوہم، امام فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے دنیا اور دنیا والوں کو، اہل دنیا کو فقط اس خاطر خلق کیا کہ وہ امتحان دے، وہ آزمائش سے گزارے جائیں۔ اور آپ دیکھیں آدم سے لے کر ابھی تک جو بھی انسان آئے ہیں، ہر انسان کسی نہ کسی آزمائش سے گزرا ہے۔ اگر کوئی کسی مرتبے اور مقام پر فائز ہوا ہے تو وہ اسی نتیجے میں کہ وہ آزمائش سے سرخرو ہو کر نکلا ہو۔ ہر نبی، بلکہ جس کو خداوند متعال کی طرف سے خلیل کا لقب ملے، وہ کافی امتحانوں کے بعد خلیل کی مقام اور منزلت پر پہنچتا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ کی آیت تو آپ کو ذہن میں ہے کہ خداوند متعال کئی امتحان جناب ابراہیم سے لیے۔ جب ابراہیم ان سارے امتحانوں میں کامیاب ہو گئے تو پھر ان کو امامت کا منصب عطا کیا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ منصب امامت اسی کو عطا ہوتا ہے جو خداوند متعال کی آزمائش پر پورا اترتا ہے۔ اسی طرح سارے جو بھی ہستیاں آپ دیکھیں اگر کسی مقام اور منزلت پر فائز ہیں تو اسی امتحانات کے عبور کرنے کے بعد۔ اور امام حسین کا ذکر جو آج بھی جاری ہے، یہ ہستی کہ اگر حسین حسین ہیں تو یہی امتحان کربلا کے بعد۔ سوال یہاں یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ پہلے اگر امام حسین کربلا سے پہلے کیا اس منزل اور مقام پر فائز نہیں تھے؟ یقیناً تھے، مگر شاید کربلا اگر نہ ہوتی تو امام حسین کا نام آج زندہ نہ ہوتا، فقط ایک عظیم ہستی کے طور پر جانے جاتے، مگر کربلا کے بعد امام حسین کا ذکر عالمی ہو گیا۔ اور اس ذکر کو قائم رکھنے والی جناب زینب عالیہ ہیں، اگر بی بی نہ ہوتی تو امام حسین کا ذکر بھی نہ رہتا۔ میں ایک روایت بیان کر کے آپ کی ذہنات کو تمام کروں گا کہ ایک مرتبہ جناب سلمان، روایت میں ہے کہ جناب سلمان جا رہے تھے، دیکھا امام حسین ایک کونے میں بیٹھ کر گریہ وزاری کر رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں۔ سلمان پوچھتا ہے یا امام حسین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آواز نہیں آتی۔ ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ، جب تیسری مرتبہ اصرار کرتے ہیں، پوچھتے ہیں تو امام حسین کی آواز آتی ہے، اے سلمان، میرا ایک جوان بیٹا ہوگا،
جو ہم شکل پیمبر ہوگا. سلمان کہتا ہے یا امام حسین یہ تو خوشی کی بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ آواز امام حسین آتی ہے، سلمان تم نے آگے نہیں سنا؟ ارے جب جوان ہوگا اور اپنی جوانی میں آئے گا تو میں اس کی زیارت کر کے اپنے نانے کی زیارت کا شوق پورا کروں گا، مگر یہ اس پر مصیبت آئے گی کہ کربلا میں اس کو مجھے قربان کرنا پڑے گا. پھر امام حسین زارو قطار رونا شروع کرتے ہیں. سلمان کہتے ہیں اب کیوں رو رہے ہیں؟ آواز آتی ہے میرا ایک جوان بھائی بھی ہوگا جو قمر بنی ہاشم کے نام سے مشہور ہوگا. سلمان کی آواز آتی ہے امام حسین کیوں رو رہے ہیں؟ یہ تو خوشی کی بات ہے. آواز امام حسین آتی ہے اے سلمان وہ اتنا حسین جوان تو ہوگا، قمر بنی ہاشم تو ہوگا، مگر وہ بھی مجھے قربان کرنا پڑے گا. پھر جب دوبارہ روتے ہیں آواز آتی ہے ابھی اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک 6 ماہا میرا بچہ ہوگا. ارے وہ اپنی زندگی میں کبھی بہاریں نہ دیکھ سکے گا مگر مجھے اسے قربان کرنا پڑے گا. بس عزاداران مظلوم کربلا ایک مرتبہ امام حسین نے ایک چیخ ماری اور کہا واہ زینبا، یہ کہہ کر غش کھا گئے. بس یہ راز تب کھلا جب 10 محرم کا دن تھا اور امام حسین تنو تنہا بچے تھے. جب شہید کرنے کا سر قلم کرنے کا وقت آیا، روایت بتاتی ہے عمر سعد لین کہتا ہے کون ہے جو حسین کا سر تن سے جدا کر دے؟ بس 40 افراد آمادہ ہوئے مگر جو بھی جاتا تھا بھاگ کر واپس آ کر کہتا تھا ہم نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جب حسین کے نزدیک جاتے ہیں ہمیں رسول خدا کی زیارت ہوتی ہے، ہمیں رسول خدا نظر آتے ہیں. عزاداران مظلوم کربلا بس ایک عیسائی کو مسیحی کو کہا جاتا ہے جاؤ حسین کا سر قلم کر کے لاؤ. جب وہ مسیحی جاتا ہے واپس آ کر کہتا ہے مجھے بتاؤ جس کو شہید کرنے کے لیے مجھے بھیجا تھا وہ تمہارے رسول سے کوئی نسبت رکھتا ہے؟ آواز آتی ہے ہاں ہمارے رسول کا نواسا ہے. وہ شخص گریوزاری کر کے کہتا ہے مجھے رات خواب میں رسول آئے تھے اور کہہ رہے تھے عیسائی مسیحی کل تمہیں میرے نواسے کو شہید کرنے کے لیے کہا جائے گا. ارے نہ جانا وہ میرا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا حسین ہوگا. لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلمون الذين ظلموا. لہجے میں علی کے تب اس نے عباس کے تیور دکھلائے، تب باغ فدا کے توروں کو سفین کے منظر یاد آئے. محشر یوں اٹھایا زینب نے